ٹھیک ہے. اب یہاں پہ جو کوالٹیز ہیں ان کو ذرا غور سے سنیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلی ان کی کوالٹی کہ اللہ ایسے مرتدین کے پیچھے ایسی قوم کو لے آئے گا، ایسے لوگوں کو لے آئے گا، یحبہم، وہ محبت کرے گا ان سے جن سے اللہ محبت کرتا ہوگا. اللہ ایسے لوگوں کو لے آئے گا. یعنی سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کی بات کی، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا. اب دیکھیں، ایک تو بات سمجھ آتی ہے کہ بندہ اللہ سے محبت کرے، کیونکہ انسان ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے، اللہ نے اس کو سب کچھ دیا ہے، اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں اس کے اوپر اتنے ہیں کہ جن کو وہ گن بھی نہیں سکتا. وہ بندہ اللہ سے محبت کرے وہ تو سمجھ آتا ہے، وہ تو بات ہونی بھی چاہیے. لیکن اللہ رب العزت جو ساری کائنات کا مالک ہے وہ ایک ذرے سے محبت کرے، یہ ہے جو بہت بڑی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ کی محبت کیسی ہے؟ پھر وہ ایسی ہے جیسی اس کی شان ہے، اپنی شان کے مطابق اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو اپنی اطاعت میں مشغول کر لیتا ہے، اس کو گناہوں سے بچاتا ہے. یہ علامت ہے اللہ کی محبت کی. تو وہ بھی پھر اس کے بعد ان کی بات آئی. پہلے اللہ تعالیٰ کی بات آئی کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اس کے بعد آئی وَيُحِبُّونَهُ، اور وہ محبت کریں گے اس سے. ایسی قوم ہوگی، اور صحابہ نے اس کو ثابت کیا نا، اللہ نے ان سے محبت کی اور وہ اللہ سے بے پناہ محبت کرنے والے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے آگے انہوں نے ہر چیز کو قربان کر دیا. کوئی چیز ان کے نزدیک کوئی ویلیو نہیں رکھتی تھی اللہ کے نام کے آگے. اللہ کے نام پہ مر مٹنے والے تھے. دیکھیں، یہ بولنا بڑا آسان ہے، یہ کہنا بہت آسان ہے. یہ تو میرے سے اور آپ سے بھی بلوا لیں تو ہم بھی کہہ دیں گے ہم اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار ہیں. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. ہم تو لہک لہک کے کہنے کو تیار ہیں میرا تو جینا مرنا جی اللہ کے لیے، میرا تو یہ اللہ کے لیے میرا. لیکن پریکٹیکل لائف میں جب ہم آتے ہیں نا تو یہ بالکل سچ نہیں ہوتا، یہ صرف ہماری زبانوں کی باتیں رہ جاتی ہیں. مگر صحابہ کے ساتھ ایسا نہیں تھا. ان کی صرف زبانوں کی باتیں نہیں تھی، وہ باتیں نہیں کیا کرتے تھے، وہ کر کے دکھاتے تھے. انہوں نے اپنے گھر چھوڑے اس دین کے لیے، اپنے گھر والوں کو چھوڑا اس دین کے لیے، اپنے کام کاروبار چھوڑے اس دین کے لیے، ساری اپنی لائف چھوڑ کے، اپنی زندگی چلتی ہوئی پراسپرس لائف، خوشحال زندگیاں چھوڑ کے ایک نئی جگہ پہ ایز ریفیوجیز، ایز امیگرینٹس وہاں پہ پہنچے ہیں. ریفیوجی کی کیا حیثیت ہوتی ہے بتائیں؟ ریفیوجی ہی رہتا ہے نا، کسی اور ملک میں آ گیا، اس نے پناہ لی ہے، وہاں پہ پناہ لی انہوں نے جا کے مدینہ کے اندر، جبکہ ان کا اپنا وطن موجود تھا. کس لیے؟ صرف ایک اللہ کے لیے. انہوں نے اپنی ہر چیز قربان کر کے دکھائی ہے، پریکٹیکلی دکھائی. پھر وہاں پہ بھی بیٹھ نہیں گئے، اس کے بعد بھی جانیں لگا دی اپنی، دکھایا کہ اللہ کی محبت کیسی ہوتی ہے. آج دعوے مجھ سے آپ سے کوئی بہت کرا لے، ہم کہیں گے ہمیں اللہ سے بڑی محبت ہے، بڑی محبت ہے، بڑی محبت ہے، مگر یہ باتیں ہی باتیں ہیں. یقین جانیں ہماری زندگیاں اس کا آئینہ نہیں ہے. ہماری زندگیاں وہ جو ہماری باتیں ہیں نا اس کا ساتھ نہیں دیتی، نہیں ہے ویسی. اور ہم اپنے دلوں سے بھی پوچھیں نا تو واقعی ہمارے دل بھی گواہی دیں گے کہ ایسا ہی ہے، کہ ہماری باتیں بہت بڑی بڑی ہیں، کام کچھ نہیں. جو اللہ سے محبت کرتے ہیں نا، دیکھیں وہ پھر یہ بھی لمبی ایک وہ بات ہے، اب اس کے اندر جائیں گے نا تو اس کے اوپر تو کتابیں لکھی ہوئی ہیں. جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں، ان کی زندگیاں کیسی ہوتی ہیں. وہ ایک ان کے اندر سے بات آپ سے یہ شیئر کرتی ہوں کہ وہ اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنے والے ہوتے ہیں. ان کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے شکایت نہیں اللہ سے. جیسے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانے لگا تو کوئی شکایت نہیں. اللہ تعالیٰ اگر مجھے جلانے پہ راضی تو میں جلنے پہ راضی.
یہ ہوتے ہیں محبت کرنے والے. تو یہ محبت کی ایک علامت ہے. انسان کو مقام، یہ بھی ایک مقام ہے، یہ بھی ایک درجہ ہے. ہمیں درجے بھی ہے نا، سیڑھیاں سمجھ لیں. کبھی زندگی رہی تو انشاءاللہ اس کے اوپر بات کریں گے کبھی. یہ بہت ہی خوبصورت ٹاپک ہے، میرا فیوریٹ ٹاپک ہے. اللہ تعالیٰ کی جو بندوں سے محبت کی علامت کیا ہے، کیسے پتا چلے گا کہ اس بندے سے اللہ محبت کرتا ہے؟ وہ بندہ کیسا ہوگا؟ کوئی ہوائی مخلوق تو نہیں ہے. بڑی اس کے سٹیپس ہیں. تو پھر بندہ جو ہوتا ہے نا، وہ کیسا بن جاتا ہے؟ اس کو مقام رضا مل جاتا ہے. خوشی ہو یا غم، وہ اللہ کے ساتھ راضی، ہر حال میں راضی. اور اللہ تعالیٰ جو حدیث میں آتا ہے نا، اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کو آزما لیتا ہے، اس کو کسی مصیبت میں مبتلا کرتا ہے. جیسے حضرت بلال کو جب ٹارچر کیا جاتا تھا تو لوگ کہتے تھے کہ کہہ دو، تم ان کے بتوں کا نام لے دو، تمہاری جان چھوڑ دیں. کیا فرماتے تھے کہ جب تم کوئی برتن خریدتے ہو بازار سے تو اس کو ٹھوک بجا کے دیکھتے ہو نا کہ پکا ہے کہ نہیں ہے. اس زمانے میں وہ مٹی کے برتن ہوتے تھے، یہ پکا ہے کہ نہیں، اس کو ٹھوک ٹھوک کے دیکھتے ہیں. ہاں، تو کیا میرا رب مجھے ٹھوک بجا کے نہیں دیکھے گا کہ میں اصلی ہوں کہ نہیں؟ تو کتنی ہمارے اندر رضا ہوتی ہے. یہ بلند مقام ہے، بہت اوپر کا مقام ہے. اللہ کی قضا کے اوپر، اس کی تقدیر پہ راضی ہو جانا. تو یہ مقام ایسے ہی نہیں ملتے. تو ایسا انسان جو اللہ کی رضا پا لیتا ہے وہ تو سمجھ لے دنیا کی جنت میں رہتا ہے. تو سچی محبت جو ہے نا، یا دوستی انسان کی، یا محبت کہہ لیں اللہ کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ جو محبوب کی طرف سے پہنچے اس کو بھی یہ سوچے کہ یہ بھی ایک بہانہ ہے، محبوب نے مجھے یاد تو رکھا. اس طرح سے لوگ دیکھتے ہیں جو اس مقام پہ پہنچتے ہیں کہ محبوب نے مجھے یاد تو کیا نا، چلو کوئی مصیبت بھیج کے یاد کیا، میں اس کی یاد میں تو ہوں نا. اللہ اکبر. پھر وہ انسان ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کو پتہ چلنے لگتا ہے اللہ تعالیٰ جب اس سے محبت کرتا ہے نا تو اللہ کی طرف اس کے دل میں کشش پیدا ہوتی ہے، وہ اللہ کی طرف دوڑتا ہے، اس کے کاموں کی طرف، اس کے ذکر کی طرف، خیر کی طرف، نیکیوں کی طرف، بھلائیوں کی طرف. اب بہت ساری ہمیں علامات قرآن پاک سے بھی پتہ چلتی ہیں کہ کیسے پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ کس سے محبت کر رہا ہے. ظاہر ہے کوئی اب آ کے تو وہی تو اترنی نہیں ہے جس میں آگے پتہ چلے گا اللہ کس سے محبت کرتا ہے. اور جو علامات ہیں وہ آپ قرآن پاک میں دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ یحب المتقین، یحب المتطہرین، یحب التوابین، یحب الصابرین. کتنی باتیں بتائی گئی ہیں نا ہمیں. اللہ مقسطین، ہم نے وہ پڑھا تھا، انصاف کرنے والوں سے، توکل کرنے والوں سے، صبر کرنے والوں سے، احسان کرنے والوں سے، تقوی والوں سے، پاک صاف رہنے والوں سے، توبہ کرنے والوں سے. ان سے اللہ محبت کرتا ہے. اپنے اندر وہ صفات ہم پیدا کریں گے. اگر ہمیں اللہ کی محبت چاہیے، میں تو یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں، ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں ہمیں اللہ تجھ سے بڑی محبت ہے، بڑی محبت ہے، بڑی محبت ہے. ہم تو اس قابل نہیں ہیں. ہم یہ مانگ سکتے ہیں اللہ ہمیں اس قابل بنا کہ تو ہم سے محبت کرے. کیونکہ ہمارے اندر یہ صفات کہاں ہے؟ نہ صبر ہے، نہ اس طرح کا تقویٰ ہے، نہ اللہ کے اوپر توکل ہے، نہ احسان کی روش ہے. احسان بھی کیا ہوتا ہے؟ کوئی نیکی کر رہا ہے تو آپ اس سے بڑھ کے نیکی اس کے ساتھ کریں. کوئی برائی کر رہا ہے تو اس کا جواب بھی نیکی کے ساتھ دیں. یہ ہوتا ہے احسان کا درجہ. ہمارے اندر کہاں اتنے حوصلے ہیں کہ ہم اس طرح اتنے ہو جائیں کہ بھائی اچھا تم ہمارے ساتھ برا بھی کرو گے تو تب بھی ہم تمہارے ساتھ اچھا ہی کریں گے. اور جو اچھا کرے اس کو اتنا ہی جواب دیتے ہیں، اسے بڑھ کے نہیں دیتے. جو اچھا نہیں کرے اس کے ساتھ بھی اچھا، جو اچھا کرے اس کے ساتھ اس سے زیادہ اچھا. یہ ہوتا ہے پھر احسان. کسی کے لیے بھلائی کی سفارش کر دینا، یہ ہوتا ہے احسان. کسی کو قرضہ دیا ہوا قرضے کی وصولی میں آسانی کر دینا کہ وہ مجبور ہے، یہ ہوتا ہے احسان. کسی کی ضرورت کو اپنی ضرورت پہ ترجیح دے دینا، یہ ہوتا ہے احسان. یہ کہاں سے ہوتے ہیں؟
तौबा भी वो वाली है कि जो तौबा इस्तगफार की तस्बीहां ही हैं और कुछ भी नहीं। तो बात तो ये है कि सिर्फ जुबान के ऊपर मोहब्बत के दावे ना हो, बल्कि जब फरिश्ते जान निकालने के लिए आए तो इस दिल के ऊपर सिर्फ अल्लाह का नाम लिखा हो, तब पता चले कि हाँ ये सच्चा मुहिब है। मुहिब, मोहब्बत करने वाला। तो सच्चे मुहिब बन के दिखाए ना। ये दावों को छोड़े, बातों को छोड़े। बातें तो मुनाफिकीन भी बहुत करते थे, बातों उसमें कुछ नहीं रखा। तो अल्लाह मोहब्बत करता है उनसे। अल्लाह ने अपनी मोहब्बत को पहले लाके उसको ऑनर दिया कि ना, क्योंकि बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह का मोहब्बत करना। तो अल्लाह ताला ने ऐसे इंसानों को ऑनर बख्शा है, एजाज दिया कि देखो जी अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है। अल्लाह से तो बड़ी मखलूक मोहब्बत करती होगी, चरिंद परिंद क्या क्या चीजें अल्लाह से मोहब्बत करने वाली, अल्लाह की तस्बीह करने वाली। अल्लाह किसी का नाम ले ले कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, वो बड़ी बात है। अल्लाह अकबर। तो युहिब्बूनहु, वो मोहब्बत करते होंगे उससे। अल्लाह ऐसी कौम लाएगा। अज़िल्लतिन अलल मुमिनीन, नरम होंगे वो मोमिनों पे। यानी ये ऐसे लोग हैं, अल्लाह के जो महबूब हैं वो ऐसे हैं जो ईमान वालों के साथ नरम है, नरम दिल, नरम बात करने वाले, नरम मामला करने वाले, शफीक, मेहरबान। और आपको पता है ना कि कौन है जिसके ऊपर जहन्नुम को अल्लाह ने हराम कर दी है, और जहन्नुम उस पे हराम, वो जहन्नुम पे हराम, जो करीब है, लोगों के करीब, नरम दिल है, आजिज मिजाज है, इजी गोइंग है वो। तो अब ये सिफात जिस इंसान के अंदर हो, वो है कि जो अज़िल्लतिन अलल मुमिनीन। हमारा हाल क्या होता है, हम ईमान वालों के साथ, जो मुसलमान है उनके साथ सख्त होते हैं, और जो काफिर हैं उनको देखते ही हमारे चेहरे पे स्माइल आ जाती है, उनके साथ बड़ी प्यार मोहब्बत और अखलाक के साथ बोलते हैं। और जो ही कोई अपने को मुसलमान आ जाएंगे, वो चेहरा तंग जाएगा और आवाज में भी एक वो हो जाएगा। हजरत उमर का वाकया याद आता है ना कि एक दिन चिलचिलाती धूप है, सख्त गर्मी, दोपहर का वक्त, भागे जा रहे हैं। किसी ने कहा आप किधर जा रहे हैं अमीरुल मोमिनीन? तो कहते हैं कि बैतुल माल का एक ऊंट दौड़ गया तो उसको लेने जा रहा हूं। तो वो कहने लगे आप किसी गुलाम को भेज देते। कहते उमर से ज्यादा कौन बड़ा गुलाम होगा, इतनी आजिज मिजाजी। जब आजिज मिजाजी होती है ना तब नरमी आती है, जब अंदर तकब्बुर होता है तो अकड़ आती है उससे। तो वो नरम इसलिए कि उनके अंदर आजी है, और जो खुद कोई बड़ी चीज समझता है वो नरम नहीं हो सकता, फिर वो सख्त हो जाता है। लोगों के लिए शफीक और मेहरबान बने। कोई आपको पावर हाथ में आ जाए ना तो अपने आप को बड़ी चीज समझ के लोगों को काटने को ना दौड़े। तो दुरुस्त रवैये, जो तुरशी वाली रवैये, इनको छोड़ दें। इस जुबान की काट को छोड़ दीजिए, नरमी लाएं जुबान में। देखिए अल्लाह ने इसको कैसी चीज बनाया, नरम बनाया ना इसको, तभी तो ये मुड़ती है, घूमती है, ऊपर नीचे जाती आती है। अगर अल्लाह इसको अकड़ी हुई चीज बना देता तो ये अपना काम ना कर सकते। आपको अल्लाह ने जो जुबान दी है उसको ही नरम चीज बनाया, तो इससे नरम बात निकाली। नरमी जिसके पास होती है उसको अल्लाह ने बहुत बड़ी खैर दे दी। और नरमी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो काम होते हैं जो सख्ती से नहीं होते। और आपको वो हदीस भी पता होगी कि जन्नत में वो लोग जाएंगे जिनके दिल चिड़ियों की तरह होंगे, यानी नरम। चिड़ियों के दिल कैसे हैं? नरम। वो लोग जन्नत में दाखिल होंगे। सख्त और तुरशरूर लोग ये तो जन्नत का भी माहौल खराब कर देंगे। जो यहाँ पे बदतमीजियां नहीं छोड़ते, जो यहाँ पे किसी का लिहाज नहीं करते, वो सोचते हम जुबानें चलाएंगे ना तो इस तरह से दूसरों को तो मैं अभी ठीक करती हूँ, ऐसी जुबान चलाएंगे कि दूसरों को डरा के रखते हैं। सोचते हैं इस तरह हमारे काम बनते हैं, इस तरह मैं काम निकलवाती हूँ अपने, मैं देखती हूँ फिर मेरे सामने बोलेगी कैसे ये। तो ये आपकी कोई बड़ी बढ़ाई नहीं है इसके अंदर। तो सहाबा ऐसे थे, इतने नरम थे।
اور کس کے لیے سخت تھے؟ عزت علی الکافرین، کافروں کے لیے سخت تھے۔ اب یہ مطلب نہیں کہ کافر کو سامنے آئے تو آپ اس کے ساتھ تر شروع ہو جائیں اور اس کے ساتھ بدتمیزی شروع کر دیں، یہ نہیں مطلب ہے کہ ان کے ساتھ ان کے آگے کمپرومائز کرنے والے نہیں تھے۔ دوسرے کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ یہ دین کے معاملے میں میری نہیں سنے گا، سمجھ آئی بات؟ عزت علی الکافرین، ان کے اوپر روب ہونا چاہیے دین کا آپ کے۔ تو ہمیں لوگ کیسے یاد کریں گے بتائیں؟ ایک ہوتی نا ہر انسان کا ایک امیج ہوتا ہے، سوچیں میرا اور آپ کا امیج کیا ہے؟ ہم نرم ہیں، سخت ہیں؟ کس کے ساتھ نرم ہے اور کس کے ساتھ سخت ہیں؟ ہمیں کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم نرم مزاج لوگ ہیں، ایزی گوئنگ ہے، یا لوگ ہم سے ڈرتے ہیں، بات کرنے سے ڈرتے ہیں، کال کرنے سے ڈرتے ہیں، کہتے ہیں یہ پیچھے پڑ گئی تو پھر بڑی مشکل ہو جائے گی۔ یہ خصوصیات لکھیں اور ان کو اپنے اندر تلاش کیجیے۔ یحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، لکھیں ان کے اندر کہ ہاں میرے اندر یہ ہے یا نہیں میرے اندر یہ ہے، یا کسی حد تک ہے، بس اتنے ہی نمبر ملیں گے پھر آپ کو۔